الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو ہر کام چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور ترک کر دو خرید و فروخت کو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ آج ہماری سورہ الجمعہ کی آیہ مبارکہ نمبر 9 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی عظمت و فضیلت کا ذکر کیا، اور جمعہ شریف کے حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت جس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جیسے صحابہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں اس چیز کا پتہ بھی ہوتا اور اکثر پتہ ہوتا تھا چیزوں کا، لیکن ادب یہ تھا، ظاہر ہے جب ایک بڑا صاحب علم بیٹھا ہو تو وہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ بہتر جانتے ہیں اس کا کیا جواب ہے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ تو کہتے میں نے پھر یہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری بار بھی اور چوتھی بار بھی سرکار نے فرمایا، یہ جمعے کا دن وہ ہے جس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ چوتھی بار پھر آپ نے فرمایا، اے سلمان، جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ، تم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا۔ گویا آپ نے جمعہ کے دن کی عظمت کی توقیر کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جمعے کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ وجود آدمیت جو ہے اور وجود اشرف المخلوقات جو ہے اور وجود انسانیت جو ہے اس کا بھی ایک جو عظیم دن تھا جس دن اس کا وجود آیا، وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ شریف کا دن تھا۔ اچھا، جمعے کی جو وجہ تسمیہ ہے، اس کا نام اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جمعہ کا جو پہلا نام تھا وہ یوم العروبہ تھا، اور جمعہ کے واجب ہونے سے پہلے، فرض ہونے سے پہلے جب اس کا حکم نازل ہوا، اس سے پہلے اس کو یوم العروبہ ہی کہا جاتا تھا۔ اور سب سے پہلے روایت یہ کی جاتی کہ اس سے سب سے پہلے جو اس کا نام ہے وہ کعب بن لوی، اس نے اس کا نام جو ہے وہ یوم الجمعہ رکھا۔ اور ایک روایت یہ ہے، اور یہ روایت بھی بڑی پختہ روایت ہے، کہ اس کا جمعہ کا دن جو ہے یا جمعے کا جو نام ہے وہ انصار مدینہ نے رکھا۔ انصار مدینہ جمع ہوئے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے یہ انصار جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہودیوں کا بھی ایک دن ہے، عیسائیوں کا بھی ایک دن ہے جس دن وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سارے جمع ہوتے ہیں۔ عبادت تو باقی دنوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک مخصوص دن انہوں نے رکھا ہوا جس دن وہ سارے جمع ہوتے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کی عبادت کرتے ہیں، آج بھی جو یہودی ہیں وہ ہفتے والے دن جمع ہوتے ہیں، اس کو وہ بولتے ہیں یوم السبت۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے یوم السبت کا، ہفتے کے دن کا۔ تو سارے یہودی آج بھی اور اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، وہ لوگ ہفتے کے دن جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جو عیسائی تھے یہ اتوار کو جمع ہوتے تھے،
یہ اتوار کے روز اکٹھے ہو کر مشترکہ طور پر اجتماعی طور پر یہ اللہ کی بات کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا دن نہیں تھا، تو انصار مدینہ جمع ہوئے اور یہ گئے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم بھی اپنا ایک دن ایسا اکٹھا کر لیں، ایک دن ایسا مخصوص کر لیں جس دن ہم بھی سارے مل کر اکٹھے ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اور ہماری بھی اجتماعیت جو ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کو نظر آنی چاہیے کہ ہماری کتنی بڑی تعداد ہے۔ تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے والے دن ان کو اکٹھا کیا اور انہیں 2 رکعت نماز صلاۃ الجمعہ جو ہے عروبہ ختم کر دیا، اور نام کیا رکھا؟ نماز جمعہ یا یوم الجمعہ۔ تو یوم الجمعہ کے والے روز صلاۃ الجمعہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ انہوں نے پڑھائی، اور اس کے بعد انہوں نے بڑا تفصیلی خطبہ دیا۔ تو اس دن سے مسلمانوں نے جمعے کے دن کو اپنے اجتماع کا دن جو ہے وہ مقرر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، یہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا پسند آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی، جس میں جمعے کو ضروری قرار دے دیا گیا اور پھر جمعے کے آداب بتا دیے گئے۔ اب جمعے کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس حساب سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، مسلم شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے اور بخاری شریف بھی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے تو فرمایا اس وقت جو شخص وضو کر کے مسجد میں آ جائے اور جب تک امام نماز جمعہ مکمل کروا لے، نماز جمعہ مکمل کرنے سے مراد 2 فرض ہے، یہ ذہن نشین ہے، 2 فرض۔ فرمایا جب وہ 2 فرض مکمل کروا لے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو جائے 2 رکعت کی نماز جمعہ مکمل کرنے کے بعد، فرمایا جو اس وقت سے لے کر امام کے نماز کے مکمل ہونے تک خاموش رہا اور ادب سے مسجد میں بیٹھا رہا، لفظ ہے خاموش رہا اور ادب سے بیٹھا رہا، سنتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آداب جمعہ بہت ضروری ہیں۔ ہمارے لوگوں میں جمعے کے آداب نہیں ہیں، جس لیے آتے بھی ہیں اور ضائع کر لیتے ہیں، اپنی نماز کو ضائع کر لیتے ہیں جمعے کے اتنے عظیم دن کو۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، مسلمانوں کو اس دن کا اندازہ ہی نہیں ہے، اتنا بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے آپ سے بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ سید الایام، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سارے دنوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی جمعے کے بارے میں فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین واستغفار الذنوب المؤمنین، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ جمعے کا دن ہمارے ہاں تو اب ایک رسم رہ گئی ہے، اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو، جمعے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جمعے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جناب دوسری اذان ہو جائے اور عربی خطبہ شروع ہو تو ہم احسان کر آئیں مسجد میں جا کے 2 فرض پڑھ گئے۔ کتنا ظلم ہے یہ اور کتنی بربادی اور تباہی ہے۔ اور ابھی میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے، ظاہر ہے جو ہمارا ٹائم ہے جب میں آتا ہوں خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہوں، تقریر شروع کرتا ہوں، اس وقت کا ذکر کیا گیا، چونکہ جمعے کا مقصد ہی اصل کیا ہے، بیٹھ کر لوگوں کو ہدایت کی جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے، ورنہ نماز تو اس کی اور کم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہم 4 پڑھتے ہیں باقی دنوں میں، اور جمعے والے دن کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں، وعدہ تو 2 اور کم ہو گئی نا، فرض تو 4 تھے 2 ہو گئے، تو پھر اتنا ثواب کس چیز کا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے
ثواب اتنا بڑا کس چیز کا ہے؟ صرف واعظ و نصیحت کا، صرف خطبے کا، سارا ثواب اس کا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں اور ان کو دین سکھایا جائے، اس اجتماع کا یہ اجر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام بیٹھ جائے تو سب سے پہلے جو شخص آتا ہے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور اونٹ کا صدقہ کیا، اور فرمایا جتنے اکٹھے آ گئے خطبے کے شروع میں آغاز پر، جتنے آ گئے تو سب نے اللہ کے ہاں اونٹ کا صدقہ کیا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ہم سال بعد ایک ذبح کرتے ہیں قربانی پہ، تو اس کے لیے بندہ کتنی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب میں نے قربانی کی ہے۔ تو کیا اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہم ہر جمعے قربانی کریں، ہر جمعے قربانی کریں۔ لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا میں دکان چلا رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، جناب 100 200 نفع آ جائے گا، ادھر آپ نے کتنا بڑا نفع ضائع کر دیا اونٹ کی قربانی کا۔ سرکار نے فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے دیر سے پہنچتا ہے، فرمایا اس کو ایک میڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرمایا اس کو ایک انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فوراً اللہ کے فرشتے وہاں آ کر موجود بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کے داخلی دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ نام نوٹ کرتے رہتے ہیں، نام لکھتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ اذان آتی ہے جس کے بعد اب ظاہر ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر سمیٹتے ہیں اور اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آنے والوں کا تو نام ہی کوئی نہ آیا۔ تو یہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان آ جائے، جب جمعے کی اذان اور جمعے کی صدا لگا دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو فرمایا دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ لفظ فسعوا آیا، فسعوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سعی، اور سعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا۔ صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں نا درمیان میں، تو کوئی بندہ آرام سے کرے تو کیا اس کی سعی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، وہاں کیسے جانا پڑے گا؟ صفا سے دوڑ کر۔ تو اللہ نے جمعے کے لیے کیا فرمایا؟ فسعوا، دوڑ کر آؤ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت، کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ ہماری کیا مسلمان کی بد نصیبی ہے، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی کیا ہے، یہ ہیں، یہ مسائل ہیں۔ ادھر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ادھر جناب سپیکر لگا کے چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہیں۔ کتنی بے حسی ہے، کتنی بے حسی ہے، اور اس میں ہماری عوام کی بے حسی ہے۔ یا کوئی ویسے تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو برداشت ہم نہیں کرتے۔ کبھی کسی نے یہ کیا، اور بھائی مسجد ہے، ساتھ خطبہ ہو رہا ہے، خدا خوفی کر لو، جماعت ہو رہی ہے، یہاں کنجر خانہ باہر لگا ہوتا ہے، کبھی کسی نے روکا ہے باہر جا کے؟ یہ سوچنے چاہیے ہمیں۔ دین کے لیے غیرت ہماری ختم ہو گئی ہے۔ بارہا مرتبہ ایسا ہوا، ہماری نماز کو اتنا خراب کیا جاتا ہے کہ جناب یہاں جماعت ہو رہی ہے اور یہاں بینڈ باجے سامنے بج رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ مسجد ہے۔ آپ جائیں باہر ممالک میں دیکھیں، وہاں چرچ کی کتنی عزت ہوتی ہے۔ ان کے پورے ملک میں سب سے جو مقدس جگہ جس کے سراؤنڈنگ میں کتنے کتنے کلومیٹر تک آپ جناب پوری سیکورٹی اور کوئی چیز نہیں پھینک سکتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا چرچ ہے یہاں پہ اور یہ ہماری مسجد۔ آداب مسجد ختم ہو گئے، اس لیے ہماری نسل ہی برباد ہو گئی ہے۔ آداب مسجد ہی نہیں ہے، مسجد کا ادب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں فضول بات کرتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، جو فضول بات مسجد میں کرتا ہے اور اونچی آواز میں بات کرتا ہے، فضول بات کرتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کے نامہ اعمال سے عمل ایسے گرتے ہیں جیسے گھاس کو کسی درانتی سے کاٹ دیا جائے۔ اتنے آداب ہیں مسجد کے، آداب مسجد۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا ادب ہے کہ مسجد میں
جمعے والے دن جب خطبہ ہو رہا ہو یا امام صاحب بیان کر رہے ہوں تو کوئی بولا تو دوسرے نے کہا بھی چپ کر جاؤ، فرمایا جس نے کہا چپ کر جاؤ اس نے بھی غلطی کی، اس کو چپ رہنا چاہیے تھا، اللہ اس کو خود ہی چپ کی توفیق دے دے، اتنا بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم آداب مسجد کا خیال کریں، ہم جمعے کا خیال کریں، جمعے کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، فرمایا خرید و فروخت، دکانیں بند کر دو، ختم کر دو خرید و فروخت، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس چیز کا علم ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں کہ مسجد کے آداب جو ہیں اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے، پورا خیال رکھنا چاہیے، اور کم از کم جو مسجد کی حدود ہے اس کا بھی ہمیں پورا اہتمام اور پورا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جناب جو مسجد کی دکان ہے وہ لوگ بھی نہیں آتے جمعہ کے، اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ کسی کی پراپرٹی تو نہیں ہے نا، مسجد کی جگہ ہے نا، تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ جب مسجد والے لوگ ہی نہیں آئیں گے تو باقیوں نے پھر کیا آنا؟ یہ قرآن کی آیت، یہ حوالہ یاد رکھیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ یہ میرا پیغام صرف ان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، کہ خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ میں کہوں گا، میرا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان اور اللہ کا ارشاد ہے۔ آپ پر بھی اب ذمہ داری ہے، آپ نے بھی سن لیا ہے، آپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے۔ آپ بھی کسی کو پکڑ کے زبردستی لانا تو ہم پہ ضروری نہیں ہے، ہم نے تو کیا کرنا ہے، ہم نے تو پیغام ہی دینا ہے نا۔ یہی کام آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی پیغام دینا ہے کہ جناب یہ ہم پہ ضروری ہے جمعے کے لیے، ہم جمعے کے جو ہی امام بیٹھ جائے ممبر پہ تو ہمیں مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔